رہنمائی فرمائیں گے ہمارے بزرگ استاذ العلماء حضرت مفتی محمد طیب صاحب دامت برکاتہم عالیہ، جو کہ محتم ہیں جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد کے۔ آج کے موضوع پر انتہائی اہم گفتگو فرمائیں گے، تو میں حضرت کو دعوت دوں گا۔ حضرت مفتی محمد طیب صاحب دامت برکاتہم عالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں حضرات منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ خواتین کے مسائل کے حل کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرمائے اور تمام حاضرین کی خدمت میں اور جتنی بہنیں اور بیٹیاں حاضر ہیں ان سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ موضوع کا انتخاب بہت اہم ہے اور یہ اس دور کا اہم ترین مسئلہ ہے وہ، اور اسی مسئلے پہ دو حضرات پہلے گفتگو فرما چکے ہیں اور مجھ سے پہلے حضرت شیخ ضیاء الرحمن صاحب دامت برکاتہم گفتگو فرما رہے تھے اور ان کی باتیں میں نے سنی ہیں۔ تو شریعت کا نقطہ نظر، قرآن و سنت کی تعلیمات ان دو حضرات کی بیانات سے آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اس وقت میں جس مسئلے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو مشکل ہے یہ مشکل شریعت میں نہیں ہے، یہ مشکل ہمارے ماحول میں ہے اور ہمارے ذہنوں میں، اور خاندانی نظام میں عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مقام عطا فرمایا ہے اور خاندانی مسائل کا حل ان کے ہاتھ میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی سوچ اگر بہتر ہوگی تو مسائل جو ہیں وہ بہتر طریقے سے حل ہوں گے۔ میں ابھی ایک مثال ذہن میں آئی میرے پاس کہ ہمارے ایک شاگرد تھے، ان کے رشتے کی بات ایسی جگہ پہ ہو رہی تھی جو بچی پہلے سے مطلقہ بھی تھی اور عمر میں ان سے کچھ زیادہ بھی تھی، چند سال 3-4 سال عمر زیادہ ہوگی۔ تو گھر میں یہ بات آئی تو ہمارے جو شاگرد تھے وہ بھی عالم تھے، تو ان کی ہمشیرہ بھی عالمہ تھی۔ گھر میں ہمشیرہ کے سامنے جب بات آئی تو ہمشیرہ نے کہا بہت مبارک یہ رشتہ ہے، اس لیے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دونوں پوری ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے سے بیوہ یا مطلقہ ہے، وہ تو دوسری یہ ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح کیا ہے تو اس میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جو ہے وہ زیادہ تھی۔ تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس پھر رشتے کو جو ہاں کی گئی تو اس ہاں کرنے میں اس کی بہن کا دخل تھا، اور بہن جو ہے وہ عالمہ تھی کیونکہ اس نے علم پڑھا ہوا تھا۔ اس لیے آج کل جو خواتین کے رشتے نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے جب اس کی بیوی پہلی فوت ہو جائے اور اس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو، 50 سال کے قریب ہو یا 50 سال سے زیادہ ہو، تو ایسی حالت میں اور نکاح کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت اس کا گھر جو ہے اس کے گھر جو ہے اس میں اس کی بیٹیاں بھی بڑی ہو چکی ہوتی ہیں اور صاحب اولاد بھی ہو چکی ہوتی ہیں، بیٹوں کی بھی شادی ہو چکی ہوتی ہے، اور گھر جو ہے وہ بہوؤں سے آباد ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ مرد جب شادی کریں گے تو عورتوں کے مسئلے حل ہوں گے، اور اگر مرد ہی شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو عورتوں کے مسائل بھی حل نہیں ہوں گے، اور مرد جو ہے وہ تیار اس لیے نہیں ہوتے کہ ماحول میں اس نکاح کو برا سمجھا جاتا ہے، اور اس نکاح کے انجام دینے میں، ایسے نکاح کے انجام دینے میں خواتین کا کردار سب سے زیادہ ہوتا ہے۔
اہم بھی ہوتا ہے، اور اس شادی کرنے میں بھی اور شادی کو پائیدار کرنے میں بھی عورت کا کردار زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم یہ مشہور ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ نکاح اگرچہ ایک مرد اور عورت کے درمیان میں ہوتا ہے، جو پہلا نکاح ہوتا ہے نوجوان لڑکے کا، نوجوان لڑکی کا، کنوارے لڑکے کا، کنواری لڑکی کا، لیکن بہت کم ہے کہ از خود وہ نکاح کر لیں۔ خاندان نکاح کو تجویز کرتا ہے، رشتہ پاس کرتا ہے، پھر اس کا نکاح ہوتا ہے۔ وہ لڑکے اور لڑکی کی رائے بھی اس میں شامل ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بڑا کردار جو ہوتا ہے وہ اس میں لڑکے کا ہوتا ہے، اور اس میں عورتوں کا ہوتا ہے، خواتین کا ہوتا ہے، خاندان کا کردار اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ بڑی عمر میں جب اس قسم کے نکاح کی ضرورت پیش آ جائے تو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو نکاح کرنے والا مرد ہے اس کی عمر بھی 50 سال سے زیادہ ہے، اور جس خاتون سے نکاح کرنا ہے وہ بھی اس کے قریب عمر کی ہے، اور وہ بھی بیوہ ہے، دونوں سیانے ہیں، آپس میں طے کر لیں رشتہ اور پھر نکاح کر لیں تو اس طریقے سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اول تو خاندان اگر ساتھ نہ ہو تو وہ رشتہ کرنے کی جرت ہی نہیں کرتے، اور اگر رشتہ کر بھی لیں تو ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جیسے کنوارے لڑکے اور لڑکی میں ضرورت ہوتی ہے خاندان کی، اس سے زیادہ یہاں پر ضرورت ہوتی ہے خاندان کی، اس لیے کہ اس آدمی نے نکاح تو نیا کرنا ہے، لیکن پہلے جو بیٹے ہیں اس کے بڑی عمر کے ہو گئے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، پھر ماشاءاللہ گھر میں بہو بھی ہے اور ایک سے زیادہ بہو بھی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اس نے نبھاؤ کرنا ہے، ان کے ساتھ جوڑ کے رہنا ہے، تو ان سے کٹنا نہیں ہے۔ تو یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ رشتہ جو ہے وہ اس کی بیٹیاں اور بہویں مل کے طے کریں، رشتہ وہ دیکھیں۔ جب یہ ان کا رشتہ دیکھیں گی اور رشتہ کر کے لائیں گی، اور آنے والی کو بھی یہ معلوم ہوگا کہ یہ رشتہ جو ہے یہ بیٹیاں جو ہیں انہوں نے طے کیا ہے، بہوؤں نے طے کیا ہے، تو وہ آنے والی بھی ان کی مشکور ہوگی کہ مجھے لانے والی یہاں اس گھر میں یہ ہے۔ اور جب یہ مردوں کو آمادہ کیا جائے گا اور ان کے نکاح کو عیب نہیں بنایا جائے گا، یعنی یہ صرف یہ نہیں کہ بیوہ کے نکاح کو عیب بنایا جاتا ہے، بلکہ اس عمر میں مرد دوسرا نکاح کرتا ہے اس کو بھی عیب بنایا جاتا ہے، تو اس کو عیب نہیں بنایا جائے گا تو پھر عورتوں کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ایسے مسائل حل فرمائیں گے۔ تو یہ دو طرف سے ہے، ایک تو بیوہ کی عورت اور بیوہ کے نکاح کو معیوب بنانا یہ بھی برا ہے، اور ایک مرد جب 50 سال سے زیادہ ہے اور وہ اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے یا کسی وجہ سے جدائی ہو گئی ہے تو دوسرا نکاح کو معیوب بنائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر عورتوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اور اگر اس کو معیوب نہ بنایا جائے اور اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور اس حوصلہ افزائی عورتیں اگر کرتی ہیں تو اس کا فائدہ بھی انہی کو پہنچتا ہے، اس لیے کہ بچیاں اپنے والد کے لیے اگر رشتہ دیکھ رہی ہیں، بہویں اپنے سسر کے لیے اگر رشتہ دیکھ رہی ہیں اور اس کے نکاح کا انتظام کر رہی ہیں، تو یہ ایک گنا خدمت ہے، اور بہوؤں کے ذمہ بھی خدمت ہے، بیٹیوں کے ذمہ بھی خدمت ہے۔ تو جب یہ نکاح کریں گی تو بہت ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ آنے والی اٹھا لے گی، اور اس طریقے سے یہ ذمہ داریاں ان کی جو ہے وہ آنے والیاں پوری کریں گی، تو آنے والی جو ہے۔ اور پھر آدمی کی بہت ساری ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں جو بیوی تو پوری کر سکتی ہے لیکن بیٹیاں اور بہویں نہیں پوری کر سکتی۔ پھر بیٹیاں اور بہویں جو ہیں، بیٹیاں اپنے گھروں میں ہوتی ہیں، بہووں کی اپنی اولاد ہے، اپنا گھر ہے، اپنی مصروفیات ہیں، وہ کھانا تو دے سکتی ہیں لیکن اس کی تنہائی کی جو ہوتی ہیں، صفائیاں ہیں، کپڑے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کی بیوی تو سر انجام دے سکتی ہے، بہو سر انجام نہیں دے سکتی۔ تو یوں کہیے کہ بڑی عمر کے جو حضرات ہیں، مرد ہیں، ان کے نکاح کیا جو ہے اس کو آسان بنانا چاہیے، اور یہ آسان بنانا جو ہے یہ گھر کی خواتین کا کام ہے۔ اگر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بہو اور بیٹی اور اپنی اولاد کے علی الرغم ان کے نہ چاہنے کے باوجود بھی، کیونکہ وہ مالدار ہے، گھر اس کے نام ہے،
وہ کہا جاتا ہے کہ جس نے میرے گھر میں رہنا رہو ورنہ نکل جاؤ، وہ کر لیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پچھلے گھر سے وہ ٹوٹ جاتا ہے، بہوؤں سے ٹوٹ جاتا ہے، بیٹیوں سے ٹوٹ جاتا ہے، تو بڑی عمر کے میں جا کے نکاح بھی ہو جائے اور وہ نکاح نب بھی جائے، اور اس نکاح میں نئے نکاح کے ساتھ پچھلا خاندان بھی آدمی کے ساتھ جڑا رہے، بہویں بھی جڑی رہے، بیٹیاں بھی جڑی رہے، اور یہ اسی صورت میں ہوتا ہے چونکہ گھر کی جو بہو بیٹیاں ہیں وہ اس نکاح کو خود آگے بڑھ کے اپنے ہاتھ میں لیں اور انجام تک پہنچ جائیں۔ تو باقی یہ ایک مختصر بات ہے جو میں نے عرض کر دی ہے کہ اس مشکل کے حل کرنے میں خاندان کا بہت زیادہ دخل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندانی مسائل میں عورتوں کو بڑا ذمہ دار بنایا ہے، اور اگر یہ کسی مسئلے کو حل کرنے پہ آئیں اور شریعت کا اتباع کریں تو بہت اچھے طریقے سے مسئلہ حل کر لیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت پہ صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی جزاک اللہ حضرت، آپ نے انتہائی اہم رہنمائی فرمائی۔